دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ 8 دنوں بعد رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگا دیا اور کہا کہ الناصر، علی بن سفیان اور 2 اور نائب آئے ہیں۔ سلطان اچھل کر اٹھا اور ملاقات کے کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں سے ایک کا کماندار بھی تھا جو شہر سے دور گشت کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ کم و بیش 6000 سوڈانی، جن میں برطرف سوڈانی فوج کے افراد ہیں، اور اس وحشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیا میٹ کیا گیا تھا، مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کماندار نے یہ عقل بندی کی کہ عام لباس 2 شتر سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا کیا ارادہ ہے۔ ان شتر سواروں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا اور یہ معلوم کر لیا کہ یہ لشکر قاہرہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ شتر سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کی اور کہا کہ وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو آئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف 50 سپاہی اور 1 کماندار رہنے دو، باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلا لو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم 100 آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں، سوڈانی باغیوں کے بھیس میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کماندار سے کہا کہ یہ 100 آدمی ان 2 شتر سواروں کے ساتھ سوڈانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ 2 شتر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایات یہ دی کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے متعلق اطلاعیں دیں اور یہ دیکھیں کہ رات کے وقت اس لشکر کے جانور اور رسد کہاں ہوتی ہے۔ سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا کہ تیز رفتار گھوڑ سوار چھاپا ماروں اور چھوٹی منجنیقوں کے دستے تیار رکھو۔ میں نے سوچا تھا کہ سیدھی ٹکر لے کر سوڈانیوں کو شہر سے دور ہی ختم کیا جائے۔ الناصر نے کہا نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا یاد رکھو الناصر، اگر دشمن کی تعداد کبھی تم سے تھوڑی ہو تو بھی براہ راست تصادم سے گریز کرو۔ رات کو چھاپا مار استعمال کرو، شب خوں مارو، دشمن کو پہلو سے لو، عقب سے لو، ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ دشمن کی رسد تباہ کرو، جانور تباہ کرو، دشمن کو پریشان کرو، اس کے دستے بکھیر دو، اسے آگے آنے کی مہلت نہ دو، اسے دائیں بائیں پھیل جانے پر مجبور کر دو۔ اگر سامنے سے ٹکر لینا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولو کہ یہ صحرا ہے۔ سب سے پہلے پانی کی جگہ پر قبضہ کرو، سورج اور ہوا کے رخ کو دشمن کے خلاف رکھو، اسے پریشان کر کے اپنی پسند کے میدان میں لاؤ۔ میں تمہیں عملی سبق دوں گا۔ اس لشکر کی یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گا کہ وہ قاہرہ تک پہنچے یا میری فوج کے آمنے سامنے جا کر لڑے۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا تم جن 100 آدمیوں کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجو گے انہیں کہنا کہ وہ سوڈانیوں میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ 6-7 دنوں تک صلاح الدین ایوبی فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے قاہرہ پر حملہ اس کی غیر حاضری میں کیا جائے گا۔ ایسی بہت سی ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی نے انہیں بتایا کہ وہ آج شام سے قاہرہ میں نہیں ہوگا۔ اس نے انہیں قاہرہ سے بہت دور ایک جگہ بتائی۔ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر دشمن کے قریب رکھنا چاہتا تھا تاکہ جنگ اپنی نگرانی میں لڑا سکے۔ سب نے ملاقات کے کمرے میں ہی صبح کی نماز پڑھی اور سلطان ایوبی کے احکام پر کارروائی شروع ہو گئی۔ سلطان ایوبی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سوڈانیوں کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 2 سال گزرے، ان کی ایک بغاوت پوری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ دوسری کوشش کی تیاریاں اسی وقت شروع ہو گئی تھیں۔ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کر رکھا تھا اور جاسوسوں کی بہت بڑی تعداد مصر میں داخل کر دی گئی تھی۔ سوڈانیوں کا حملہ ایک نہ ایک روز آنا ہی تھا، لیکن یہ اچانک آ گیا۔
وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے ایک سوڈانی قبیلے کے مذہب پر فوجی حملہ کیا اور اس کے دیوتاؤں کا مسکن تباہ کر دیا تھا۔ یہ وجہ معمولی نہیں تھی۔ مصر میں جو سلطان ایوبی کے مخالفین تھے، انہوں نے اس کے اس اقدام کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ سوڈانی فوج کے برطرف کیے ہوئے باغی کمانداروں کو بھی موقع مل گیا۔ یہ سب فوراً حرکت میں آ گئے۔ ان میں مصری مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اس قبیلے کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور انہیں کہا کہ ان کا مذہب سچا ہے، اور اگر وہ سلطان ایوبی کے خلاف اٹھیں گے تو ان کے دیوتا اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے 5-7 دنوں میں لشکر جمع کر لیا اور قاہرہ پر حملے کے لیے چل پڑے۔ جو ادھر ادھر کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، وہ اس لشکر میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ 2 شتر سواروں کے ساتھ جب 100 مسلح آدمی اس لشکر میں شامل ہوئے، یہ لشکر سرحد سے آگے آ گیا تھا اور ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی رات کے وقت اتنا آگے چلا گیا جہاں اسے اس لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع جلدی مل سکتی تھی۔ ان 100 آدمیوں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند دنوں تک فلسطین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ سربراہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ پڑاؤ 2 دن اور بڑھا دیا۔ اگلی رات سلطان ایوبی کو اس لشکر کی پہلی اطلاعیں ملی۔ اس سے اگلی رات اس نے 50 سوار اور 5 منجنیقیں بھیجیں، جن کے ساتھ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں۔ انہیں ایک گھوڑا کھینچتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب سوڈانی لشکر سویا ہوا تھا، ان کے اناج کے ذخیرے پر ہانڈیاں گرنے لگیں۔ مان بعد آتش تیر آئے اور مہیب شعلے اٹھنے لگے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ منجنیقوں کو وہاں سے فوراً پیچھے بھیج دیا گیا۔ 50 سواروں نے 3-4 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑے سر پر دوڑائے اور لشکر کے پہلوؤں کے آدمیوں کو کچلتے اور برچھیوں سے زخمی کرتے غائب ہو گئے۔ لشکریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آگ کے شعلوں سے جہاں اناج کا ذخیرہ جل رہا تھا، وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلطان ایوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے۔ وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سوڈانیوں کے کم و بیش 400 آدمی آگ سے، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھگدڑ سے اور چھاپہ مار سواروں کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ تمام تر اناج جل گیا اور تیروں کا ذخیرہ بھی نظر آتش ہو گیا تھا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شپکوں کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور دور گشت کرتے رہے، مگر حملہ پھر بھی ہوا۔ اس کا اندازہ بھی گزشتہ رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی 2 گشتی دستے سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی گھات میں آ گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتشیں تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ سحر کا دھندلکا نکھرنے تک یہ شپکوں جاری رہے۔ ان سے گزشتہ رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس اندازے سے پیش قدمی کرے گا کہ شپکو مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے 400 پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور 400 بائیں طرف۔ انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں۔ دونوں دستے جنگی تربیت میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیش نظر اپنے پہلو پھیلا دیے کہ یہ دستے پہلو پر یا عقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان ایوبی کے 500 سواروں نے ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانیوں کے وسط میں حلہ بول دیا۔ یہاں ان کی اعلیٰ کمان تھی۔ گھوڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلوؤں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح صرف 1300 نفری کی فوج نے کم و بیش 6000 کے لشکر کو بھگدڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی
کہ صحرا لاشوں سے اٹ گیا، اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ اب کہ سلطان ایوبی نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا، اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو درپردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تقریب کاروں کی بھی نشاندہی ہو گئی، انہیں سزائے موت دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ایوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے معتمد سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا تھا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے سوڈان پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے خلیفہ العزیز سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معزول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت عباسیہ کے تحت ہے، اور یہ بھی کہ خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے ارارا کو 8 محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے آہ بھری اور کہا، قوم متحد ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے۔ قوم کا شیرازہ عمرہ اور حکام بکھیرا کرتے ہیں، یا وہ خود ساختہ قائد جو امیر، وزیر یا حاکم بننا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا علی، مصر کے لوگوں کی زبان پر ہمارے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ غداری اور تقریب کاری صرف بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ میں انہیں اس لیے برا لگتا ہوں کہ میں اس گدی پر بیٹھ گیا ہوں جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ سپٹمبر کی پہلے ہفتے کی ایک شام تھی۔ جون اور جولائی میں سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت کو کچلا اور اس کے فوراً بعد العزیز کو خلافت کی گدی سے ہٹایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے سوڈانیوں کی بغاوت کو نہایت اچھی جنگی حکمت عملی سے دبا کر سوڈانی فوج توڑ دی تھی، مگر بغاوت کرنے والے کسی بھی قائد، کماندار یا عسکری کو سزا نہیں دی تھی۔ ڈپلومیسی سے کام کیا تھا۔ اس طرح اس کی جنگی اہمیت کی بھی ڈھاک بیٹھ گئی تھی اور ڈپلومیسی کی بھی۔ اب کہ سوڈانیوں نے پھر سر اٹھایا تو سلطان ایوبی نے اس سر کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے پہلے تو میدان جنگ میں سوڈانیوں کی لاشوں کے انبار لگائے، پھر جو بھی پکڑا گیا اس کے عہدے اور رتبے کا خیال کیے بغیر اسے انتہائی سزا دی۔ اکثریت تو جلاد کے حوالے کیا اور باقی جو بچے انہیں لمبی قید میں ڈال دیا یا ملک بدر کر کے سوڈان کی طرف نکال دیا۔ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ بچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتا چلا جا رہا ہوں۔ یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے میں قتل عام کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ محترم امیر، بہاؤالدین شداد نے کہا، ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کا گناہ کرے تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی، پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ کافر تو عقل کا بھی اندھا ہے، مذہب کا بھی اندھا۔ آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے۔ وہ غدار تھے، سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے، انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لیے کافروں سے اتحاد کیا۔ میرا اصل غم یہ ہے شداد، سلطان ایوبی نے کہا، کہ میں حکمران بن کے مصر نہیں آیا۔ اگر مجھے حکومت کرنے کا نشہ ہوتا تو مصر کی موجودہ فضا میرے لیے سازگار تھی۔ جنہیں صرف امارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے وہ سازشی ذہن کے حاکموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دلکش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں۔ اپنے ذاتی عملے میں شیطانی خصلت کے افراد کو رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ماتحت حاکموں کو شہزادوں کا درجہ دیے رکھتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو
لیکن میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرنا۔ میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو۔ نور الدین زنگی نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور دریائے سیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرخ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قائم کیا ہے۔ مجھے اس متحد سلطنت کو وسعت دینی ہے۔ سوڈان کو مصر میں شامل کرنا ہے، فلسطین کو صلیبیوں سے چھڑانا ہے، صلیبیوں کو یورپ کے وسط میں لے جا کر کسی گوشے میں گھٹنوں بٹھانا ہے، اور مجھے یہ فتوحات اپنی حکمرانی کے لیے نہیں، اللہ کی حکمرانی کے لیے حاصل کرنی ہے۔ مگر مصر میرے لیے دلدل بن گیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش، بغاوت اور غداری نہیں؟ ان تمام سازشوں کے پیچھے صلیبی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں حیران ہوں کہ وہ کس بے دردی سے اپنی جوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیت دے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے، ان کا طلسم ان کی زبان میں ہے۔ زبان کا وار تلوار سے گہرا ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھانپ سکتی ہے علی، وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر اور ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس دو ہی تو ہتھیار ہیں، الفاظ اور حیوانی جذبے، جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمان امراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے۔ دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا،